اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ چغل خوری کا انجام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام رواہ مسلم۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ چغل خور کون ہوتا ہے اور چغلی کسے کہتے ہیں۔ اصل میں غیبت، بہتان اور چغل خوری ملتے جلتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ اس کے سامنے اس کو بیان کریں تو اسے بہت برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر آپ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کا ذکر کر رہے ہیں جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں، تو یہ بہتان ہے۔ اور اگر آپ کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان لڑائی کروائی جائے یا ایک دوسرے سے ان کو بدظن کیا جائے، تو یہ چغلی ہے، اور ایسے شخص کو چغل خور کہا جاتا ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ بہو میاں سے ساس کی چغلی کر رہی ہے، ساس بیٹے سے بہو کی چغلیاں کر رہی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر صرف اسی ایک برائی کی وجہ سے آپ جہنم کے ایندھن بن گئے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ رک جائیے، باز آ جائیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، دلوں کو جوڑنے والی بنیں، مثبت سوچیں، لوگوں میں خیر پھیلائیں، ان کو دلوں کو توڑنے والی باتیں مت کریں، آپس میں جوڑیں، صلہ رحمی کریں۔ اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، تو اس کی پیٹھ پیچھے بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، تو اس کی پیٹھ پیچھے بھی آپ نے بالکل نہیں کہنا، ٹھیک، اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہنا، اور دوسرے لوگوں میں بھی اس کو مشہور نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے عیب کو چھپانا ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کے عیب کو چھپائیں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا کرم کرے گا، آپ کے گناہوں کو بھی چھپا لے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کی برائی